آج ہم بات کریں گے داماد رسول ابن عم النبی خلیفہ رابع حضرت ابو تراب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر۔ وہ علی جنہیں عشرہ مبشرہ میں چوتھا نمبر حاصل ہے، خلافت راشدہ میں چوتھا نمبر اور السابقون الاولون میں سے ہے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت پرورش پانے اور اہل بیت میں شامل ہونے کی خصوصی سعادت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بکثرت موجود ہے، جن میں سے چند نمایاں اور ممتاز قسم کی فضیلتیں اور خصوصیات عرض کر رہے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دور نبوی کے چند معرکوں میں زبردست قسم کے کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ بدر جیسے عظیم الشان تاریخی معرکے کی ابتدا میں کافروں کی طرف سے 3 سردار شیبہ بن ربیعہ، عقبہ اور ولید بن عقبہ میدان میں آئے تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم مقابلے کے لیے نکلے۔ زوردار مقابلہ ہو، تینوں کافر سردار قتل ہوئے۔ اللہ رب العزت کو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ کافر سرداروں سے دلیرانہ مقابلہ اس قدر پسند آیا کہ قرآن حکیم میں نقشہ کھینچ دیا۔ آدان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 لڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے لیے جھگڑا کیا۔ ایک گروہ یعنی حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ اپنے رب کی توحید ماننے والا، اور دوسرا گروہ اپنے رب کی توحید کا انکار کرنے والا۔ دوسرے نمبر پر غزوہ خیبر کا نام آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں خراب تھی، اس لیے آپ سلام کے ساتھ نہ جا سکے۔ بعد میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول جہاد کے لیے نکلے اور میں پیچھے رہ جاؤں، یہ بات اچھی نہیں، لہٰذا بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے اور رسول اللہ سے جا ملے۔ معرکہ خیبر شروع ہوا، کئی دن تک حرب و ضرب کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل ایسے شخص کو جھنڈا جہادی پرچم دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا۔ ہر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی، یہ اعزاز مجھے حاصل ہو۔ صبح ہوئی اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی حیدر کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لے کر آئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا اور صحت کی دعا دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت تندرست ہو گئے، گویا بیمار ہی نہیں تھے۔ آپ نے انہیں جہادی پرچم دیا اور نصیحت فرمائی، جاؤ ان کے میدان میں پھڑاؤ ڈالو، انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر اسلام قبول کر لے تو انہیں فرائض کی تعلیم دو۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی دعوت پر ایک شخص کو بھی اللہ ہدایت دے دے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ہدایت نبوی کے مطابق انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن یہود خیبر نے اسلام قبول نہ کیا۔ یہودیوں کا سپہ سالار مرحب یہ اظہار پڑھتے ہوئے میدان میں آیا، قد علمت خیبر انی مرحبا شاک الصلاح بطل مجربا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو میں ہتھیار بند، بہادر اور جنگ آزمودہ ثابت ہوتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ اشعار پڑھ، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جنگل کی شیر کی طرح جو بڑا روبناک نظر آتا ہے۔ میں دشمن کو ٹھوپے کے بدلے بڑے پیمانے میں بدلہ ان کا جواب پتھر سے دیتا ہوں۔ پھر مقابلہ شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی ضرب میں ملحب کو جہنم رسید کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ہاتھوں پر خیبر کی فتح عطا فرمائی۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی ذات کی قسم، جس نے دانے کو پہاڑ اور جس نے ہر روح والی چیز کو پیدا کیا، نبی علیہ السلام نے مجھے تاکید کی کہ میرے ساتھ صرف کامل ایمان والا شخص ہی محبت کرے گا، اور منافق کے علاوہ کوئی دوسرا شخص میرے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا۔ حب علی رضی اللہ عنہ کی کسی قدر و شان و فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن یاد رکھے حب علی رضی اللہ عنہ کا کھوکھلا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس طرح آج کل کئی بد عقیدہ، بد عمل، بد زبان اور بے دین لوگ حب علی رضی اللہ عنہ کے کھوکھلے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ صحیحین کے روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میرے نزدیک تیرا مقام وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، البتہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پر عارضی طور پر نگران مقرر کرتے وقت کہی تھی کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عارضی طور پر نگران بنے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عارضی طور پر حکمران بنے۔ لہٰذا اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر استدلال کرنا بالکل غلط، باطل اور جھوٹ ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کے پہاڑ پر تھے، آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ تو اچانک پہاڑ حرکت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساکن ہو جا، تجھ پر اللہ کے پیغمبر یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں لکھا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف بالجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح بالجنہ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی و انا منک، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گہری محبت کے اظہار کیا۔ عربی لغت میں یہ کلمہ اور جملہ الفت اور محبت باہمی تعلق پر دلالت کرتا ہے، جس طرح جناب طالوت نے شہر عبور کرتے ہوئے وقت کہا تھا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس نہر میں سے سیر ہو کر نہیں ہوگا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کی طرف خط لکھا تھا، اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے لیے تیاری کی اطلاع اور خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیا تھا کہ ایک عورت ایک خط لے کر مکہ مکرمہ کے طرف رواں دواں ہے اور وہ روضہ خاک نامی جگہ تک پہنچ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے خط وصول کرنے کے لیے حضرت علی کو اور ایک دوسرے صحابی کو روانہ کیا۔ انہوں نے روضہ خارج نامی جگہ میں ہی اس عورت کو جا پکڑا اور اسے کہا تیرے پاس جو خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ عورت نے صاف انکار کر دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا پختہ یقین تھا کہ عورت کی بات پر بالکل نچک نہیں دکھائی اور اسے ڈرا دمکا کر اس سے خط وصول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ خارجیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کی باہمی اختلافات کے دنوں میں ایک خارجی گروہ نکلے گا۔ پھر آپ نے ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے ایک شخص ہوگا سیاہ فام، اس کا ایک بازو ہوگا جس میں کلائی نہیں ہوگی، بازو کا سرا عورت کے پستان کی مثل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجی گروہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا قلع کما کیا، لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا وہ بندہ ڈھونڈو، تلاش کیا گیا، نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، لہٰذا پھر تلاش کرو۔ دوبارہ ایسا ہوگا، حضرت علی خود نکلے، ایک جگہ کھڑے ہو کر فرمایا یہ اوپر سے لاشیں اٹھاؤ۔ لاشیں اٹھائی گئی، لاشوں کے نیچے سے وہ بندہ نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ساری نشانیاں پوری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرد خوشی سے اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا اور اللہ کے رسول نے بھی پہنچایا۔ اور فرمائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر کتنا پختہ یقین ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سوال کے جواب میں کہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد امت میں سے آپ سے سب سے افضل ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں۔ حدیبیہ کے معاہدے میں تحریر کا کام کر رہے تھے۔ کافروں نے محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर एतराज़ किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझ में लफ्ज़ रसूलुल्लाह के मिटाने की सक्कत नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुआहिदे की तहरीर से लफ्ज़ रसूलुल्लाह मिटाना गवारा न किया, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त दे रहे थे। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि यह काम मेरे बस में नहीं है, ये काम मुझसे हो ही नहीं सकता। आखिरकार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अल्फाज मिटाए और उस जगह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को तमाम कुनियत में से अबू तुराब बहुत पसंद थे। जब भी कोई आपको इस कुनियत से मुखातिब करता तो बहुत खुश होते थे, क्योंकि यह कुनियत आप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। फरमाया करते थे, जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इल्म की हदीस बयान करता हूँ तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करने से ये ज़्यादा महबूब है कि मैं आसमान से गिर जाऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर में खिलाफत में एक अबू लहयाद असदी से फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक इस काम पर मामूर ना करूँ जिसे काम पर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर किया था, वो ये कि तुम जो तस्वीर देखो उसे मिटा डालो और जो ऊंची कब्र देखो उसे बराबर और फस्त कर दो। लेकिन आज हुब अली के खोखले दावेदार कब्रों के पुजारी और तस्वीरों के शौकीन बने बैठे।